بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ آج محرم الحرام کی غالباً 6 تاریخ ہو چکی ہے، تو آپ کے سامنے میں حاضر بھی ہوا ہوں۔ کچھ اعمال آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، کچھ مزید انشاءاللہ تعالی میں نے رکھنے ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں، سارے معاملات، سارا سسٹم، سارا سلسلہ اپنی جگہ پر۔ سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے جو وہ کیا ہے کہ انسان اللہ جی کو یاد رکھے اور اللہ جی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ٹائم، تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں، نہ شکری کرنے والوں کو کم نہیں دیتے، کم دیتے ہیں۔ جو نہ شکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری نعمتیں لے لیتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری شکر گزاری کرتے رہو اور نہ شکری مت کرو۔ کہ جس طرح آپ کے سامنے میں نے ایک چیز بتا دی، بیان کر دی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سے یاری لگا لو، قرآن سے تعلق بنا لو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس قرآن کے اندر ہر قسم کی ہر چیز موجود ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کچھ چیزیں، کچھ معاملات جو ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر وہ قرآن کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کہ جس وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو دنیا آپ کے پیچھے، اور دنیا کہ آپ آگے ہو جائیں گے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جس وقت میں اور آپ مضبوطی کے ساتھ اللہ جی کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں چھوڑ کر، خیالات سے باہر نکل کر، جو ہمارے خیالاتی تصور میں ہوتی ہیں چیزیں، سب کو چھوڑ کر سچے دل سے پکی توبہ بھی کریں گے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے اور بنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ انسان کی جو نسبت ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ، تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے اور اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے۔ کہ ذہن کے اندر بٹھا لیں، جس سسٹم کے ساتھ، جس سلسلے کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، منافقت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس نسبت کے اوپر کوئی بات آ جائے، کوئی بات کر جائے، تو یہ ضروری نہیں کہ بیان کے اوپر اس کا جواب دیا جائے، بلکہ منہ روبرو سامنے ہو کر اس کو بات کی جائے۔ یہ بات بہت ضروری چیز ہے۔ میں یہ بات ضروری سمجھتا تھا۔ کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں کہ ہمارے کچھ احباب، کچھ دوست، کچھ اس طرح کے لوگ جو تنقید بھی کرتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں، مگر کیا ہے، جو تنقید کرتے ہیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہمارا اور آپ کا لیول نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر دلی بات ہے تو آ جاؤ، سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھل کر بات بھی کریں گے اور کھل کر انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھائیں گے۔ پر اس کے بعد اگر وہ اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر ہر جگہ پر ہر بیٹھ کے اس کو جواب دینا چاہیے اور اپنا نسبت کا، اپنے سلسلے کا دفاع کرنا چاہیے۔ باقی آپ قدر کریں یا نہ کریں دل سے، مگر جب تک اس نسبت کے ساتھ ہیں، آپ کے اوپر لازم ہے، اس کے نام پہ آپ اپنا پیٹ پال رہے ہیں، دفاع کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ نہ کر سکے تو سمجھ لیں اس بندے کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے میری گزارش یہی ہے
اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ جی کے ہاں انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے. اس میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اللہ جو کر دے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. بڑی خوبصورت بات قرآن کرتا ہے، بڑی بہترین بات کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. کبھی سوچا ہے؟ نہیں. ہم تو ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، حالانکہ اصل حقیقت نہیں ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ جی کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا ہمیشہ کے لیے. تو یہ چیز کیا ہے کہ جس وقت بھی میں اور آپ کوئی کام کرنا چاہیں، کوئی معاملہ کرنا چاہیں، کوئی سسٹم، کوئی سلسلہ کرنا چاہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو اللہ کے ہاں پیش کر دو. جس وقت میں اور آپ اس قرآن کی تفسیر کو، ترجمے کو دیکھ کر ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جس وقت آپ اس کی تفسیر دیکھیں، ترجمہ دیکھ لیں کہ توجہ دھیان کے ساتھ، کہ سوچے انسان کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو اللہ جی کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا. تو ہم وہ کام کیوں نہ کریں، وہ سسٹم کیوں نہ کریں، وہ سلسلہ کیوں نہ کریں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہو. مطلب ایک بندہ ہے، بنگلے میں رہ رہا ہے، گاڑی میں رہ رہا ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی گھر ہے، اور بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے. تو وہ اگر وہاں سے آہستہ 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 نیچے کی طرف، زمین کی طرف آ جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو. آہستہ آہستہ مال بھی ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی. کتنی تکلیف والی بات ہوتی ہے. انسان کہتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، میرے پاس یہ کیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. تو پھر اس قرآن کو واضح طور کے اوپر دیکھو نا کہ قرآن آپ کو کیا سبق دیتا ہے کہ جو کچھ ہے آپ کے پاس وہ ختم ہو جائے گا. جو اللہ جی کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو کیوں نہ اپنا مال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے پہلے خرچ کرو اللہ جی کے نام پر، اس کی رضا کے لیے. خرچ کرنے کے بعد اگر کسی کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے، اپنا ترتیب ہے، اپنے معاملات ہیں، مگر جس وقت بھی آپ خرچ کریں تو جس کو اگر کچھ امداد کرتے ہیں، کچھ کے تعاون کرتے ہیں، تو پھر اس کے سامنے کوشش کریں نہ جائیں، تاکہ اس کے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ اس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اس وجہ سے یہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے یا میرے پاس آ رہا ہے، بار بار مل رہا ہے. اس چیز سے بھی پرہیز کرنی چاہیے تاکہ دل ازاری بھی نہ ہو. کہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دیا ہوا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اس طرح یہ کیا، اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے. تو اللہ جی کے اوپر یقین، توکل ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے مانگیں، اوپر سے اتنا توکل ہو کہ منظور ہو کہ آپ کے پاس آ جائے. یہ چیزیں کہ میں آپ کے سامنے اس وجہ سے یہ رکھ رہا تھا کہ آپ جتنا بھی شکر کرو گے اللہ کا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ جتنے آپ شکر کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے. قسمت آزمائی جاتی ہے کہ اللہ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ کیا ہے، جب تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری شکر گزاری کرتے رہو، نہ شکری مت کرو. کیا مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندے، کس طرح انسان کے ساتھ کرتا ہے. تو ہم کہاں پر بیٹھیں، اپنا محاسبہ، مراقبہ اور اللہ سے تعلق بنایا جائے. اللہ سے رابطہ کرنے کا جو طریقہ، جو ذریعہ ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ نماز کی صورت میں ہے. جس وقت آپ نماز کی
پابندی کریں گے، ترتیب کے ساتھ، بہترین ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں، عمل رکھنے لگا ہوں، وہی توکل کے اوپر ہی ہے، اور اللہ کے ہاں اپنے کچھ چیزیں جمع کروانے کے لیے کروا دو دنیا کی، مثلا مال ہے، اس میں سے میں یہ نہیں کہتا کہ سارا دے دو، مگر میں آپ کو آج ایک دعوے سے بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کرتا ہوں کہ جس وقت بھی کچھ دیا اللہ کے نام پر اور اللہ نے واپس وہ لٹایا نہ ہو، اور وہ بھی ایک گنا، دو گنا، تین گنا نہیں، خدا کی قسم ڈبل ٹرپل، میں کہتا ہوں اس کی مثال ہی نہیں ہے میرے پاس کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا اس کے۔ ایک دن کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اس بات کے بعد میں اپنے موضوع کے پر آتا ہوں۔ ایک دن میں بڑا پریشان تھا، بڑی ٹینشن میں تھا، انسان کے حالات آ جاتے ہیں، آزمائش آ جاتی ہے، پریشانی میں نے ایک دوست تھے میرے بڑے قریبی، میرے شاگرد بھی ہیں، میں نے ان کو فون کیا، میں نے آزمانے کے لیے فون کیا، میں نے چیک کیا، میں نے کہا یار ان کے دعوے بڑے واقعتاً ہیں، تو میں نے ان کی کوئی باتیں شیئر کی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے، بس ایک ظرف کی بات ہے، انہوں نے وہ بات آگے پہنچا دی، جس کے پاس انہوں نے پہنچائی وہ اس کے ساتھ میرا تعلق بہت اچھا تھا، تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، تو میں نے کہا جی میں کی نہیں ہے، میں کرتا ہوں ابھی بھی۔ وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ یار ایک بندہ ہے، بضد ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میں کرتا نہیں ہوں، میں ابھی بھی وہی کر رہا ہوں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، بار بار باتوں میں اس وقت جب انہوں نے کہی تو میں نے کہا بس یہ بات اس طرح ہوئی تھی اور میں نے کی ہے، الحمدللہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اسی بات کے اوپر کہ جس چیز کا دفاع نہ کر سکتے ہو، جس کے نام پہ انسان اپنا پیٹ اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اپنی گڈی اور اپنے معاملات اوپر لے کے جاتا ہے، کہتا ہے میں بھی کچھ ہوں، حالانکہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، اور ہم نہ عمل ہے نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اس طرح لوگوں کے سامنے اللہ نے ایک عزت رکھی ہوئی ہے، الحمدللہ یہ قرآن کی برکت ہی ہے، باقی ظاہر اگر دیکھا جائے تو واللہ العظیم باہر سے بھی خالی، اندر سے بھی بالکل خالی ہے۔ بات یہاں پر یہ آ گئی، تو یہ بات میں آپ کو کر رہا تھا کہ ایک دن بڑا پریشان تھا میں، تو میں نے وہ فون کر کے میں نے کچھ چیزیں کی تو وہاں سے نہ ہو گئی، وہاں سے تو میں پریشان ہوا، میں نے کہا اللہ جی خیر کرنا، اللہ جی مہربانی کرنا میرے اوپر۔ مغرب کی نماز میں نے مسجد میں پڑھی، پھر عشاء کی نماز کا ٹائم آ گیا، نماز میں نے پڑھ کے تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھ گیا، اس دن ذکر نہیں تھا، میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھ گیا، بیٹھے میں نے کہا اب حل کیا نکالوں اس کا، میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا، استغفار درود شریف پڑھا، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا تو اللہ جی نے کہا کہ تیرے پاس کچھ اماؤنٹ ہے، یہ دے دو، تو مجھے اور چاہیے تھی، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ لازمی بات ہے انسان کے پاس جس وقت کوئی معاملہ، کوئی پیسے یا مال نہ ہو، اس وقت جس وقت ضرورت ہو تو بڑا جس وقت آپ کے پاس ہو تو وہ بھی اگر آ جائے اشارہ کہ یہ بھی دے دو، میں بڑا پریشان ہوا، پھر اللہ جی سے مشورہ کیا، پھر پریشان، لازمی بات انسان ہے، آخر کار میں نے یہ کام کیا، میں گھر آیا، گھر کو آگے میں نے وہ چیز وہ نکالی، وہ تھوڑی سی اماؤنٹ تھی تو وہ میں نے جا کے جہاں بس وہ ضرورت تھی وہاں جا کے میں وہ بتاؤں گا نہیں کہ اللہ نے کس طرح میری مدد کی، کس طرح کیا ہوا، میں نے وہ دے دی، بالکل خالی ہو گیا، بالکل بس جس طرح ایک کپڑے پریشانی میں گھر آ گیا دے کے، بس اس کے بعد پھر میرے دماغ اور دل سے مکمل پریشانی ختم ہو گئی، میں بالکل فریش ہو گیا ہوں، حقیقت بتاؤں فریش ہو گیا ہوں، تو کچھ رقم تھی تو مجھے رقم جو ضرورت تھی اس وقت تو میرے پاس جو تھے وہ بھی میں نے دے دیے، تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ صبح نماز کے بعد پھر میں جو ہی اٹھا تو موبائل نکالا تو موبائل کے اوپر اللہ کی مدد میرے پاس آ گئی تھی اور ساتھ آئی ہوئی تھی، اور میں پریشان ہوا جب میں نے اپنے اکاؤنٹ کھولا، جتنے پیسے مجھے چاہیے تھے اس سے 2 گنا اوپر اللہ نے مجھے دے دیے،
مجھے نہیں پتا یہ کس طرح آئے، کیسے آئے، کوئی اسباب نہیں تھے، صرف میں نے یہ آج جو آپ کے سامنے یہ ایک عمل رکھنے لگا ہوں، اس عمل کی برکت سے اللہ کی قسم اللہ نے اتنی بڑی مدد کر دی ہے کہ میں خود پریشان ہو گیا کہ جو میرے پاس تھے میں نے وہ بھی دے دیے، وہ بھی میں نے دے دیے۔ میں نے کہا بس میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، میں پریشان ہو گیا کہ اب میں آگے کیسے سسٹم چلاؤں گا، سسٹم چلاؤں گا۔ آخر کار یہ ہوا کہ جس وقت میں نے دے دیے تو پھر اس کے بعد صبح میں اٹھا تو میری جو ضرورت سے ڈبل ٹرپل، اور جو میں نے دیے تو وہ تو اس کا تو حساب ہی نہیں ہے، اس کا میں حساب نہیں لگا سکتا ہوں کہ کتنے فیصد اللہ نے مجھے ڈبل واپس کیے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے اللہ کے اوپر توکل۔ یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا، اس کی برکت بتائی میں نے، اس کی فضیلت بتائی کہ میں نے آزمایا اس کو۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کے قرآن کو آزمایا نہیں جاتا، ذکر کو آزمایا نہیں جاتا، مگر میں ویسے ایک مجربات کی بات کر رہا ہوں۔ اس چیز کو میں نے آزمایا، اور یہ عمل کیا ہے؟ ٹوٹل نماز والا 100 مرتبہ درود شریف اور 786 مرتبہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ میں نے پڑھا کتنی دفعہ؟ 786 مرتبہ میں نے پڑھا، اور اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیم، درود شریف کون سا؟ درود ابراہیم میں نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد پھر میں اللہ سے مانگتا رہا، پڑھتا رہا کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی، یا اللہ میرا توکل مضبوط کر دے، یا اللہ مجھے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ، اس کا تکرار میں کرتا رہا۔ خدا کی قسم اللہ نے یہ مدد ایسی کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ عمل آپ صرف 10 محرم الحرام کو کر لیں، بس 11ویں شب ہوگی، 10 کا روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے 11 جب شروع ہو جائے، رات کو 100 مرتبہ تسبیح درود شریف کی، اول آخر دونوں، اور اس کے بعد 786 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے آپ مانگیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا آپ کو دیں گے اور کتنے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اس آیت کو آپ اپنے اعمال کے اندر پھر رکھ سکتے ہیں، معاملات کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اسی بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔